الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام کائنات پر اگر غور کریں تو بعض اٹل حقیقتیں اس میں نظر آتی ہیں، جیسے سورج کا طلوع ہونا، اس کا روشنی دینا، اپنے وقت پر غروب ہو جانا، چاند کا اپنے چکر مکمل کرنا اور ستاروں کا آسمان پر جگمگانا۔ یہ اگر کائنات کی حقیقتیں ہیں تو انسان کے تعلق میں بھی بعض حقیقتیں اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ اگر اس کی زندگی ایک حقیقت ہے تو شاید اس سے بھی زیادہ اٹل حقیقت اس کی موت ہے، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس اٹل حقیقت کے متعلق اپنے منظوم کلام میں فرمایا کہ دنیا بھی ایک سرا ہے، بچھڑے گا جو ملا ہے، گر 100 برس رہا ہے، آخر کو پھر جدا ہے، شکوے کی کچھ نہیں جا، یہ گھر ہی بے بقا ہے، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی۔ اے دوستو پیارو عقبہ کو مت بسارو، کچھ زاد راہ لے لو، کچھ کام میں گزارو، دنیا ہے جائے فانی، دل سے اسے اتارو۔ موت اگر ایسی حقیقت ہے تو اس کے آ جانے پر جس پر وارد ہو وہ تو اس کو ساتھ لے کر رخصت ہوا۔ جو اس کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں، ان کا ایسے موقع پر کیا رد عمل ہونا چاہیے، کس طرح سے ان کو اس پر اپنے دکھ یا غم کا اظہار کرنا چاہیے، کیا طریق اور آداب ہیں، اسلام نے ہمیں اس کے متعلق کیا تعلیمات دی ہیں، ہم انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع ہمارے دیکھنے والوں میں سے ویورز جو ہیں انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی روزمرہ زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، تو اگر اس پر گفتگو کی جائے تو یقیناً سب کے لیے مفید ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم اس موضوع پر قرآن و حدیث کے حوالے سے، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اس پر گفتگو کریں گے، اور پروگرام میں آج کی اس گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں مکرم و محترم ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم حافظ محمد ظفر اللہ صاحب۔ خان صاحب، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ حقیقت انسان کے ساتھ لگی ہوئی، اور اسلام نے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے متعلق یہ نہ بتایا ہو کہ اگر یہ موقع آن پہنچے تو پھر تم کیا کرو، تمہارے رب کا تم سے کیا تقاضا ہے، وہ کس طرح تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے اگر آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایسے موقع پر قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسلام ایک کامل مذہب ہے، اور اس کی تعلیم جو قرآن کریم کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوئی، وہ بھی ایک کامل اور قیامت تک دائمی کتاب ہے۔ جس طرح دنیا میں آباد انسان کی ضرورت کے مختلف پہلوؤں پر قرآن کریم نے روشنی ڈالی اور ہر جگہ اپنے پیروکاروں کو رہنمائی کی، ان کی ہدایت کے لیے مختلف طریق بیان کیے، یہ معاملہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اٹل حقیقت ہے، جہاں انسان اس دنیا میں آتا ہے اس نے لازماً یہاں سے جانا ہے، اور زندگی یعنی حیات کے ساتھ وفات ایک لازمی جزو ہے۔ تو قرآن کریم نے جو ہمیں اس بارے میں بنیادی طور پہ جو اصول بتایا وہ یہ کہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی کا جو محور ہے یا اس کا مقصد خدا تعالیٰ کا چونکہ عبد بننا ہے، اس کے ہر کام میں
وہ اس کی پیدائش ہو یا اس کی وفات ہو، اس کو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس دنیا کو ایک لاشے چیز تصور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے یہ ہمیں بتایا کہ انسان کی زندگی کے ساتھ آزمائش اور ابتلاء اور امتحان لازم جڑے ہوئے ہیں، اور انسان کی زندگی میں بھی وہ امتحان اور ابتلاء رہتے ہیں، اور اس کی وفات جو ہے وہ بھی دراصل اس کے لیے بھی ایک امتحان اور ایک ابتلاء ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو قریبی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کے ملنے جلنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ایک امتحان اور ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ قرآن کریم میں ہمیں جہاں پہ یہ حقیقت بیان کی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جو ذی روح آیا ہے اس نے بہرحال موت کا مزہ چکھنا، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ اگر ایسی صورت ہو تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے کن کن چیزوں میں، کسی حد تک تمہیں خوف پہنچا کے، کسی حد تک بھوک کے ابتلاء میں ڈال کے، اسی طرح تمہارے اموال میں کمی، تمہاری جانوں میں یعنی وفات کی صورت میں تمہارے جو ثمرات ہیں، تمہارے پھل ہیں، تمہاری مال و دولت ہیں، ان میں کمی کی صورت میں۔ لیکن جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے ایمان رکھنے والے ہیں، جب بھی انہیں کوئی کسی قسم کی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہمارا تو ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق جو صبر کرنے والے ہیں ان کو فرمایا اولئک الذین اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکات اور اس کے فضل نازل ہوتے ہیں، اور اولئک ہم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پھر ہدایت یافتہ ہیں۔ تو گویا اس میں ایک بنیادی طور پہ جو ہدایت دی کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، وہ خواہ اس دنیا میں ہو، خواہ وہ زندگی سے تعلق رکھتی ہو یا وفات کی صورت میں، فرمایا کہ اس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیش نظر رکھو، اور یہی سمجھو کہ ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمارا اصل ٹھکانہ اس کی طرف ہے۔ اور ایسے جو صبر کرنے والے پھر لوگ ہیں ان کے لیے پھر فرمایا کہ ان کو پھر رحمتیں بھی، ان پہ برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اگر اس دنیا میں انہیں کوئی آزمائش آتی ہے تو یہاں پہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ غیر معمولی اجر عطا فرماتا ہے۔ ان کے پیار، گویا اس میں جو دونوں فریق ہیں، جس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے متعلق بھی کہ اگر وہ صبر کرے گا تو اس کا اس دنیا میں بھی اسے اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے پھر اجر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وجود، کوئی پیارا عزیز رشتہ دار چلا جاتا ہے تو جو باقی ہیں اگر وہ بھی اس پہ صبر کرتے ہیں تو پھر انہیں اس دنیا میں بھی نعم البدل اس کا ملتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے پھر غیر معمولی اجر عطا کیے گئے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیات بھی اس کا ہمیں کہتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک کر اور صبر اختیار کر کے تم اس کی اعانت چاہو، اس کی مدد چاہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی اجر اور غیر معمولی ثواب اور غیر معمولی رحمتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے پھر ہاتھ پھیلائے موجود ہیں کہ آؤ اور ان کو پالو۔ تو یہ خان صاحب جو آپ نے آیت کریمہ کا بھی ذکر فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کے ساتھ ہی جو اگلا حصہ باندھا وہ انما توفون اجورکم یوم القیامت ہے، کہ اس کو موت کو اجر سے باندھا ہے، کہ اس کے نتیجے میں اور جس رنگ میں انسان وہ موت اپنے لیے قبول کرتا ہے یا اس کے عزیز و اقارب اس کو قبول کرتے ہیں، وہ اصل میں تو وہ معاملہ دیکھنے والا۔ موت تو ایسی چیزیں آنی ہے، اس میں اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہوتا تو آج تک جو ہے وہ دنیا میں وہ پہلے لوگ قائم رہتے، اور جن کو اگر ظاہری وسائل حاصل تھے وہ کبھی بھی اس میں سے گزرتے نہ۔ بالکل درست۔
تو لیکن چونکہ یہ بے اختیاری چیز ہے، اور اصل وہ ہے جیسے وہ کسی شاعر نے کہا کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، وہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی، بالکل بالکل درست، کہ اصل تو وہ ہے کہ اس مرحلے میں سے کیسے گزرے ہیں، کیسے اس کو قبول کیا ہے۔ اور آپ صاحب وہ آیت کریمہ کا حصہ جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آگے جا کے اسی میں آتا ہے فمن زحزح عن النار فقد ادخل الجنہ فقد فاز، فقد فاز، کہ جو آگ سے اس کے نتیجے میں جو اجر اس کو حاصل ہو، آگ سے بچایا جائے، جنت میں داخل کیا جائے، تو وہ کامیابی پا گیا، کیونکہ موت تو وہ تھی جو آ گئی، اس سے تو مفر نہیں، اس کے نتیجے میں سب کچھ تو نہ گنوا لے کہ زندگی بھی گئی اور اس کے نتیجے میں اجر بھی کوئی حاصل نہیں ہوا، وہ جزا فضا کر کے آہ و بکا سے جو اجر اور ثواب مل سکتا تھا اس کو بھی انسان ضائع کرے۔ اور اس میں وہی ایک اور بھی آیت جس میں کہا کہ یہ جو صبر کرنا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، کہا کہ یہ جو ہے انہا لکبیرۃن، بہت بڑی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے کہ انسان کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ صبر کرے، لیکن یہ پھر کہا کہ اگر ایسے لوگ صبر کرتے ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ یقیناً یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ انہیں کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمارا یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پہ آئے اور جانا ہے۔ وہ ذوق کہتا ہے نا، ابراہیم ذوق، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، کہ اپنا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ہاتھ سے جو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے تو اسی کے ہاتھ کے اشارے سے چلنا ہے، اسی کے ہاتھ سے آئے ہیں، اسی وہ لے جائے گا تو چلے جائیں گے، اس دنیا میں ایک مسافر خانہ ہے، تو یہ درست بات ہے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، بالکل آگے چلیں گے دم لے کر، کہ یہ تو جو ہے ایک عارضی مقام ہے، اور اس سے آگے وہ جو ہے وہ سلسلہ چلے گا۔ اور جو بڑا خوبصورت آپ نے یہ پڑھا کہ آگے چلیں گے دم لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا میں تو اس مسافر کی طرح ہوں کہ جو ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہر گیا ہے، اور جو ہے وہ آگے اپنے سفر کو جاری رکھے گا۔ اور خاصا جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر تعزیت کے لیے خط لکھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا، غالباً حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بات ہے، حضور نے اس میں تحریر فرمایا کہ بڑا بھارا زخم ہے صدمے کا، جی بالکل، تو اجر بھی بھارا ہوگا، بالکل، اس لیے اگر وہ صدمہ معمولی نہیں تو اس کو برداشت کرنے کے نتیجے میں اجر بھی اللہ تعالیٰ معمولی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ تو کسی کا بھی نہیں رکھتا اپنے ذمے کبھی بھی، بلکہ اس سے بڑھا کے ہی دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خاصا، آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے جو اس کی تعلیمات تھی وہ ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ خاصا جو بھی تعلیمات قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں ان کی عملی تصویر جو ہے، ان پر جو عمل کر کے سب سے احسن رنگ میں اور اولین طور پر دکھایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سنت نبوی سے، احادیث کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اس موضوع کے متعلق ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پاک نمونے کس طرح ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی تو ایک خلق عظیم پہ قائم ہے، سب سے اعلیٰ درجے کے جو اخلاق ہیں وہ تجھ میں پائے جاتے ہیں۔ پھر مومنین کو فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اے مومنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس میں بہترین نمونہ پایا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ظہیر صاحب نے ابھی پہلے ذکر فرما دیا ہے، اور یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ اسلام ایک کامل مذہب ہے، قرآن کریم ایک کامل کتاب ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ایک کامل نمونہ ہے۔ اب انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، سب سے احب تھے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام انسانوں میں کیا، انبیاء میں بھی اعلیٰ ترین تھا،
تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کسی بھی غم سے دور رکھتا، کوئی بھی غم ان کو نہ پہنچنے دیتا، اور اس میں اللہ تعالیٰ بھی راضی رہتا، ہمیں بھی خوشی ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بھی واضح ہو جاتا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کی بعثت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جب انبیاء تعلیمات لے کر آتے ہیں تو اپنا نمونہ ساتھ پیش کرتے ہیں، اور اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو انبیاء کی امتیں ہوتی ہیں ان میں سے اشد بلاؤہم، جو سب سے زیادہ تکلیفیں پانے والے وجود ہوتے ہیں، وہ ان کے انبیاء ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا نمونہ ان تکلیفوں کے وقت میں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر اس قسم کی تکالیف تم پر وارد ہوں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور ابتلاء کا سامان تمہارے لیے پیدا ہو، تو تم اس طرح ان ابتلاء پہ نمونہ پیش کرنا، اس نمونے کے مطابق عمل کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، اس کے مطالعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل بچپن ہی سے آپ یتیم پیدا ہوئے، چھوٹی سی عمر تھی، آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، پھر دادا جو کہ نہایت شفیق تھے انہوں نے اپنے زیر پرورش لیا، تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس طرح آپ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ مرحلہ بمرحلہ مختلف قسم کے جو آپ کے غم ہیں، لوگوں کے عزیزوں کے بچھڑنے کے، ان میں آپ جو ہیں وہ مبتلا ہوئے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی موقع پر کوئی ایسی بات تاریخ سے یا کسی بھی روایت سے ہمیں نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی بے صبری کا نمونہ نعوذ باللہ دکھایا بھی ہو۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ جو انسان کا ساتھی ہے، انسان کی بیوی ہوتی ہے، وہ مشکل مرحلوں میں بھی ساتھ ہوتی ہے، آسان مرحلوں میں بھی ساتھ ہوتی ہے، کشائش میں بھی، عسر میں بھی، یسر میں بھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ میں ان سے رشک کرتی تھی کہ کاش وہ جو مقام ان کو حاصل ہے کبھی مجھے بھی حاصل ہو سکتا۔ ان کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بچھڑنے پہ افسوس کیا، آپ کو یاد کیا کرتے تھے محبت کے رنگ میں، لیکن کبھی ناشکری، بے صبری، جزا فضا یا اس قسم کی کوئی بات ہمیں ان کی وفات پہ یا اس کے بعد بھی ہمیں نہیں ملتی۔ جو ان کو یاد کرنا تھا وہ بھی اصل میں ایک اور خلق کا اظہار ہے، وہ وفا کے تعلق کا اظہار ہے۔ جی بالکل، کہ کبھی بھی ان کو جو اول وقت میں آپ کو آ کے ملی ہیں، کبھی بھی اس تعلق کو بھلایا نہیں، اور لیکن اس میں اس حد تک بھی مبالغہ نہیں کیا، کبھی آنے نہیں دیا کہ وہ صبر کی حد سے نکل جائے، کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہمیشہ ہر حال میں رہے۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ انسان کی اولاد کو بہت انسان سے پیار ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ شاید اپنے ساتھی سے بھی زیادہ انسان کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 بچے اور بعض روایات میں 12 کا بھی ذکر آتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے فوت ہوئے، لیکن آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ صبر کرنا چاہیے ہر موقع پر۔ اب انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا صرف صبر ہی فرمایا یا جزا فضا نہیں کی؟ تو اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، آپ کو ان سے پیار تھا، آپ کو ان سے محبت تھی، آپ نے اس محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور صحابہ نے یہ پوچھا حیران ہو کے کہ حضور یہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے دل میں ڈال رکھا ہے۔ پھر وہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل جو ہے وہ غمگین ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں، لیکن اے ابراہیم تیرے جانے سے ہم غمگین بہت ہیں۔ تو یہ وہ محبت ہے، یہ وہ شفقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے انسانی زندگی کی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انسانی جو احساسات ہیں ان سے عاری تھے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جو دکھ اور محبت اور پیار انسان میں قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے وہ اسی طرح نمایاں تھا، اسی طرح نظر آتا ہے۔ ہمدردی کا وہ تعلق جو اپنی اولاد سے ہوتا ہے، جو ان کی بیماری میں جو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، جو ان کی وفات پر صدمہ ہوتا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کو اس حد سے بڑھنے نہیں دیا، توازن کہ توازن جو ہے وہ قائم رکھا ہے۔ اور اس میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو خاص جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک خاص پہلو ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے
آپ کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 40 سال کی عمر میں جا کے آپ کو نبوت کے منصب پہ فائز فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو جو بچے ہیں وہ اس دوران بھی پیدا ہوئے اور ان کی وفاتیں ہوئیں. اسلامی تعلیم اگر ہم دیکھیں جس میں جزا فضا منع کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی اور لوگوں نے اس سے رکے، اس سے پہلے اس وقت میں تو زمانہ جاہلیت میں یہ بہت بڑا یہ رواج تھا، اور کہ جب کوئی اس طرح وفات ہوتی تھی تو بڑا اس پہ رونا پیٹا جاتا تھا اور بڑا جی تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسوہ، جس طرح حافظ صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، شروع سے ہی وہ اسوہ ایسا عطا کیا آپ نے اپنی امت کو کہ اس پہ پھر امت کو قائم کیا، چلایا. اور اصل میں تو اس معاشرے میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی اقدامات جی کیے. بالکل جیسے ابھی آپ نے جو اشارہ کیا تھا کہ اس وقت تو یہ بہت رواج تھا، یہاں تک کہ باقاعدہ پیشہ ور لوگ بلائے جاتے تھے اس کام کے لیے کہ وہ آ کے نوحہ خوانی کرے. وہ لوگوں کو اس طرح جس کو وہ پنجابیوں کا بین ڈالنا کہتے ہیں، اور خواتین ہوتی تھی جو اپنے گریبان پھاڑتی، ان کو پیٹتی، بالوں کو نوچتی. تو یہ بات درست ہے آپ کی. اور ان ساری چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پاک کیا اور ایک متانت والا وقار والا معاشرہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. لیکن افسوس کی بات وسیم صاحب یہاں پہ یہ بھی ذکر ہو جائے چھوٹی سی، ہم آگے بھی کریں گے، لیکن حضور دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے جب اتنا رواج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اسوہ دیا کہ نہیں کرنا، سب کچھ اللہ کو سمجھنا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ تو ایک متاع دھوکہ دینے والا ہے. تو اس میں اب جو افسوس کی بات ہے کہ وہی امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتی ہے اور ان کا امت کہلاتی ہے، ان میں یہ پھر یہ رواج عود کرتا چلا جا رہا ہے اور لوگ بین ڈالتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں. بالکل ایسا. اور خاص طور پہ جس زبان میں ہم پروگرام کر رہے ہیں، اردو کے ہمارے جو ویورز ہیں انڈیا پاکستان کے معاشرے میں، تو یہ عام حصہ ہے غیر احمدی حلقے میں. ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں تو یہ تصور موجود نہیں. اسی طرح وقار کے ساتھ خواتین کی آواز سنے جانا کہیں دور تک رونے کی، اس طرح یہ بہت شاذ و نادر کہیں ہوتا ہے. بلکہ میں اگر عرض کروں 28 مئی 2010 کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مثال شاید تاریخ احمدیت میں نہیں ملتی کہ اس قدر بڑے پیمانے پر بہیمانہ طور پر نہتے نمازیوں کو شہید کر دیا گیا ہو. جی بالکل. اور گواہی دینے والے یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب ہسپتال میں 86 شہداء کی میتیں وہاں سرد خانے میں موجود تھیں تو وہ لوگ حیران تھے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ 86 خاندان اجڑ گئے ہیں اور ایک بھی رونے کی آواز کسی کی نہیں آ رہی ہے. اگر زیادہ سے زیادہ آواز آ رہی ہے تو کسی خاتون کی ہلکی سی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے جو کہ بالکل نیچرل ہے. وہ ایک پیار اور محبت اور سلوک کا کیفیت ہے. جہاں ان کو اپنے گھر کے لیے ہے وہاں ان کو پوری جماعت کے لیے درد ہے، اس وجہ سے بھی ہے. اور یہ وہ نمونہ ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نمونہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو جب واقعہ میرے مونا والا ہوا اور رجی والا ہوا جس میں قریباً اتنے ہی 70 صحابہ ایک میں اور 12 صحابہ ایک میں جب شہید کر دیے گئے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے جو صحابہ تھے اتنے اپنے جگر گوشے کھو دیے، لیکن کوئی جزا فضا، کوئی بین، کوئی نوحہ نہیں ہوا. کیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حضور تضرع کیا. جی بالکل. وہی نمونہ امت محمدیہ میں سے اس اصلی گروہ کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. ہم لوگ جماعت احمدیہ، آپ نے خاص طور پہ غیر احمدی کا لفظ کہا تھا تو یہاں پہ احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہیں جو حافظ صاحب نے بتایا کہ 28 مئی والا جو ہوا ہے. اور میڈیا کے لوگ آ کے وہاں سمجھ لیں چھونی ڈال کے بیٹھے رہے ہیں ربا میں کہ کوئی ایک بندہ ہمیں ملے جو گلہ شکوہ کرتا، کوئی غصہ اپنا دکھاتا، کوئی جو ہے شکوہ کرتا حکومت سے، کسی کے خلاف بولتا، لیکن ان کو ایک جو ہے وہ جملہ ریکارڈ کرنے کو نہیں ملا کہ جس کو وہ اپنے ٹی وی پر چلا سکیں کہ دیکھیں جی یہ جو ہے احمدیت جو ہے اس وجہ سے، یا احمدی لوگ اس وجہ سے بے چین ہو گئے ہیں، بے قرار ہو گئے ہیں، جو ہے ان کا اضطراب جو ہے حدوں سے نکل رہا. بالکل.
حافظ صاحب تو وہاں کے یعنی گواہ ہیں اس ہاں وقت جی موجود بالکل، تھے آپ حافظ صاحب اس ڈیوٹی پر موجود ہوں گے ضرور۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ ایک باقاعدہ نظام وضع کیا گیا تھا، جو قبریں تھیں ان کے ارد گرد ایک دائرہ بنا دیا گیا تھا، اور اس دائرے میں یہ عجیب حالت تھی کہ شہداء اپنے کسی کا باپ کسی کا بھائی وہ لے کے آتے تھے اور آگے خدام کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور آگے جو ہے وہ تدفین ایک مرحلے تک مکمل کر کے پھر ان کو اجازت تھی کہ وہ اندر آ کے قبر پہ مٹی وغیرہ ڈال سکیں، اور کوئی بے صبری کا نمونہ نہیں تھا۔ ہاں نہیں بالکل، اور بلکہ وہ جو ہے غالباً صاحب نے خطبے میں بیان فرمایا تھا حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے، کہ ایک نوجوان جو ہے وہ جب ایمبولینس میں سے اتار رہا ہے تو وہ اپنے ڈیوٹی پر ہے، اور جب ایک اس نے جو ہے وہ شہید کی نعش جو ہے اتاری تو وہ اس نے بڑے آرام سے یہ بتایا کہ یہ میرے والد صاحب کی نعش ہے، اور وہ آگے گزار کے اسی طرح وہ کام کو اس نے اپنے جاری رکھا۔ تو یہ وہ نمونہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور دراصل تو کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے جو خود اس رنگ میں رنگین ہو کے دکھایا اس زمانے میں جماعت کو، جو دکھایا جو سکھایا، یہ اس کے نتیجے میں آگے عملی نمونوں وہاں سے چل کے یہ سفر جو 1400 سال پہلے چلا تھا یہ مرحلہ وار جاری ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بھی ابھی آپ صاحب ذکر کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی وفات کا ذکر ہوا۔ حسین علیہ السلام کے اگر ہم زندگی پر نظر کریں تو سب سے پہلی اولاد جو حضرت اماں جان سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور کو ملی وہ صاحبزادی عصمت، جی بالکل، ان کی جب وہ بیمار ہوئیں تو مسیح علیہ السلام نے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس قدر ان کی جو ہے علاج میں تیمارداری میں تگ و دو کی کوشش کی کہ دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کے علاوہ حضور کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کو کوئی جو ہے یاد نہیں۔ لیکن جب وہ بیٹی فوت ہو گئی تو کہتے ہیں ایک اطمینان اور سکون مسیح علیہ السلام پر تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی تو اس کے بعد اس پر کوئی اور لفظ نہیں تھا۔ بالکل حسین صاحب، یہ بھی بالکل اسی طرح اگر ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات اقدس پہ دیکھتے ہیں تو یہ حضرت صاحبزادی عصمت کی وفات پہ ہے، چھوٹی عمر میں ان سے بھی محبت اسی طرح ہوتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو پہلی بیوی سے اولاد تھی اس میں حضرت مرزا فضل احمد صاحب کی جب وفات ہوئی ہے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ اس طرح مرزا فضل احمد صاحب کی وفات ہو گئی ہے، اور ان کی تدفین چونکہ ان کے ساتھ تعلق اس خاندان کے ساتھ اس وقت ایک اختلاف کا تعلق تھا تو غالباً اس سے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کی وفات کی اطلاع تو غالباً دے دی ہوگی یا نہیں دی، یا ویسے اطلاع مل گئی ہے کیونکہ اس کی تدفین میں بھی شامل نہیں کیا گیا، اور خاموشی سے اس خاندانی قبرستان میں ان کی تدفین ہو گئی۔ لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے تھے، دیگر گوشے تھے، اس لحاظ سے ایک تکلیف میں مبتلا تھا وہ وجود، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی چہرے مبارک پر دیکھا، آنکھوں میں وہ ایک غمگینی اور ایک غم کی کیفیت تھی آنکھوں میں، جس طرح آنسو تیرتے ہیں یہ تھی کیفیت، لیکن اس سے محسوس ہوتا تھا کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو اس سے پہلے وفات کی خبر مل چکی ہے، لیکن اسی طرح اپنے کام جاری رکھے، اپنے آقا و مطاع کے اقتداء میں آپ کے اسوہ پہ چلتے ہوئے اسی طرح آپ نے اپنے کاموں کو جاری رکھا اور نہیں چھوڑا، چلتے رہے وہ کام۔ اور بہت ہی جو ہے اس موقع پر جو مسیح علیہ السلام نے ایک جملہ بولا بہت ہی وہ رہنمائی والا ہے سب لوگوں کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جتنے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں یہ تو دراصل چلتی پھرتی قبریں ہی ہیں، بالکل، اور اس پر یہ جملہ بولا اور ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ وہی بات ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، وہی چلتی پھرتی قبریں ہی ہیں۔ ہاں جی، اور یہ جو ہے حقیقت جو مسیح علیہ السلام نے بیان کی اس چیز کو، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، اور ان کی قبریں بن رہی ہیں۔ عربی زبان کا ایک شاعر ہے ابو العلاء الماری، بہت ذہین تھا، بڑے حساس طبیعت کا تھا، تو اس نے اپنے ایک عربی شعر میں کہا کہ یہ جو چلنے والے ہیں ذرا دھیان سے قدم رکھنا زمین پر،
اس میں جو ہے یہ عین ممکن ہے تم سے پہلوں کی قبریں ہی ہیں بالکل جہاں تمہارے پاؤں پڑ رہے ہیں. بالکل بالکل تو یہ سلسلہ جو ہے یہ تو اسی طرح جاری ہے. اس میں دیکھنے والی بات یہی ہے کہ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مخالفین نے اس پر شور مچایا کہ آپ نے پیشگوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، وہ زندہ رہے گا. بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس کا پیدا ہونا ایک ابتلا جی بالکل لوگوں کے لیے بنا. بالکل اس کی وفات جو ہے وہ ایک اور ابتلا کا رنگ تھا. پھر جو ہے وہ ایک اور بیٹے کی جو ہے وہ پیشگوئی تھی. جی تو بشیر اول پیدا ہوئے، ان کی وفات ہوئی. اس پر بھی اسی طرح لوگوں نے جو ہے وہ ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، لیکن اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح صبر کیا. اور وہ صرف دیکھیں اگر حضرت صاحب کو کسی چیز کا غم تھا اس میں بھی تو بیٹے کی وفات کا تو تھا غم، وہ ہوتا ہے جس پہ، لیکن اصل فکر اس بات کی تھی کہ وہ اس میں جو حضور نے اظہار کیا کہ ایک اپنے مکتوب میں کہ مجھے زیادہ فکر یہ ہے کہ اب لوگ پھر اس پہ کسی ابتلا میں مبتلا ہو جائیں گے اور جو خدا کا دین ہے اس سے اور دور ہو جائیں گے. تو یہ فکر تھی ان کی، ایمانیات کی فکر تھی کہ لوگ اس کے نتیجے میں ابتلا میں مبتلا ہو کے جو اپنی عاقبت ہے اس کو خراب کر رہے ہوں گے. فکر یہی تھی. انبیاء کو تو ہمیشہ جو ہے نظر ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا باقی ہونا سے بالکل جی بالکل، ان کی اصل نظر اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہوتی ہے، جس کو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں کہ ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. جی بالکل. ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر مزید ہم گفتگو کریں گے. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.